اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 97 سے آگے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، ان کی جان جب نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر. بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے گناہ کیے، اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان سے جس وقت فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالو، تو پھر ان سے پوچھتے ہیں، فیما کنتم، یہ تم کس حال میں تھے، یہ تم نے کیا کیا. یہ تذکرہ چل رہا ہے ان منافقین کا جب ہجرت کے لیے وہ مدینہ نہیں گئے، مکہ سے مدینہ نہیں گئے. ان سے، یعنی ان میں سے جب جو منافقین تھے ان کی موت آئی تو موت کے وقت فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں رہے، یہ تم نے کیا کیا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. قالو، ان نے کہا، کننا مستضعفین، انہوں نے کہا ہم تو تھے مستضعفین، بے بس، ہم بہت کمزور تھے، بے بس تھے، فی الارض، زمین میں. قالو، یعنی ہم سے کچھ نہیں رہا گیا، ہم پر ظلم ہو رہا تھا، ہم کمزور تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مختلف چیزیں انہیں بولی. تو ان سے کہا گیا، فرشتوں نے ان سے کہا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، جس میں تم ہجرت کرتے. یعنی اگر وہاں تم عبادت اللہ کی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتے تھے، تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، اللہ کی زمین تو وسیع ہے، کہیں اور چلے جاتے. فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، مَأْوَاهُمْ جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. مسیرہ ہوتا ہے پہنچنے کی جگہ، یعنی بہت ہی بری جگہ ہے وہ. تو یہ حکم آج کے لیے بھی ہے، اس وقت کے لیے نہیں تھا، خاص آج کے لیے بھی. اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے ہوں تو ان کے لیے بھی ہجرت فرض ہو جاتی ہے، یعنی اس کو کرنا ہی کرنا ہے ہجرت، کیونکہ اللہ کے احکام نہ رہیں، گھر چھوڑنا پڑے لیکن اللہ کے احکامات نہیں چھوڑ سکتے. الا المستضعفین، سوائے ان کے جو واقعی بے بس تھے. اب ان میں جو جن کا تذکرہ ابھی صبح بھی ہم نے پڑھا کہ جو ہجرت نہیں کر پائے لیکن واقعی وہ کمزور تھے، یا تو ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں تھا کہ وہ ہجرت کر سکتے، یا انہیں راستہ معلوم نہیں تھا، یا انہیں گائیڈ نہیں ملا، یا کوئی اور ایسی کمزوری تھی جس کی بنا پہ وہ واقعی نہیں آ سکے. فرمایا وہ تو ان کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی ان پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، ان پر گرفت نہیں ہوگی، کہ ان کی جو المستضعفین ہوں گے، جو صحیح معنوں میں بے بس ہوں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، یا وہ عورتیں ہوں، والولدان، اور وہ بے بس بچے ہوں، لا یستطیعون، جن کے پاس سکت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، حیلتن، کوئی تدبیر، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پا سکتے تھے، سبیلا، راستہ، جنہیں راستہ معلوم نہیں تھا یا کوئی سبیل نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ ہجرت کر سکتے واقعی، تو وہ جو ہیں مستثنی ہے، ان کے لیے عذاب نہیں. یہ وہ لوگ ہیں، فاولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یعفوہم، انہیں معاف فرمائے گا. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفوا غفورا، عفوا بہت بہت معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا.
وَمَن يُهَاجِرْ اور جو ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یجد پائے گا وہ فی الارض زمین میں مراغماً کثیرا بڑی وافر جگہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسے جگہ نہیں ملے گی، جو ہجرت کرے گا اسے وہاں کافی پناہ گاہ جو ہے وہ ملے گی، وسعہ جس میں کشادگی ہوگی، یعنی وافر اور کشادہ جگہ پائے گا وہ۔ وَمَن يَخْرُجْ اور جو نکلے گا من بیتہ اپنے گھر سے مہاجراً ہجرت کی غرض سے، ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت پھر آ پکڑے اسے موت، یعنی پھر راستے میں اسے موت آ جائے، فوقع اجرہ علی اللہ تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ ایک ایسا شخص کی موت ہوگی راستے ہی میں، ہجرت کر کے چلا تھا وہ، تو پھر جب اس کی راستے ہی میں موت ہوگی تو ان کے بارے میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب یہ نہ مہاجر ہے اور نہ انصار میں سے یہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نیت سے نکلا تھا، ہجرت کی نیت سے، لہذا راستے میں اسے موت بھی آئی تو اسے مہاجر کہا جائے گا، گویا اس نے ہجرت کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، ملک میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم قصر کرو نماز میں تم کچھ کمی کرو، یہ نماز قصر کرنے کا یہاں حکم ہے۔ جب آپ مسافر ہوں تو آپ قصر کر سکتے ہو نماز۔ ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو ان یفتنکم کہ تمہیں ستائیں گے الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافرین کانوا ہیں لکم تمہارے عدوا مبینا کھلے دشمن ہیں وہ تمہارے۔ تو یہاں نماز قصر کا جو حکم ہے کہا گیا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں خطرہ ہو کسی قسم کا، لیکن یہ عام سفر کے لیے بھی، امن کی حالت میں بھی آپ سفر کر رہے ہوں، اب اس کے لیے کیا ہے، کتنا بڑا سفر ہو یہ اس میں آپ سب جانتے ہیں اختلاف ہے، لیکن جو حنفی مسلک اس کے نزدیک ہے وہ 48 میل ہے، 77 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، 78 سمجھو 78 کلومیٹرز، جو اتنا سفر کے لیے نکلے تو اسے قصر کریں۔ تو قصر کیا ہے؟ تو 4 والی جو ہے وہ 2 پڑھنی، جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، 4 ان میں فرض ہیں، 4 کی جگہ آپ نے 2 ادا کرنی ہے۔ صبح کی سنتیں ضروری ہیں، یا اسی طرح سے وتر وہ بھی ادا کی جاتی ہیں مسلسل۔ البتہ سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ آرام سے ہوں ٹھکانے پہ تو وہاں بہتر یہ ہے کہ سنتیں ادا کی جائیں، لیکن جب آپ چل رہے ہوں تو راستے میں سنتیں ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَإِذَا اور جب كُنْتَ فِيهِمْ آپ ہوں ان میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز۔ ابھی اس آیت میں صلاۃ خوف کا بیان ہے، پہلے قصر نماز کا بیان تھا امن کی حالت میں ہو یا کسی حالت میں، اب صلاۃ خوف جو جنگ کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو اندازہ کرنا چاہیے سب کو کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ جنگ کی حالت میں بھی ہوں تو نماز اسی وقت اپنے صحیح وقت پہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب آپ ہوں ان میں تو آپ قائم کریں ان کے لیے لہم الصلاۃ، ان کے لیے نماز قائم کریں۔ فلتکم تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفۃ منہم ان میں سے ایک جماعت، معک آپ کے ساتھ، یعنی آپ امامت کریں گے ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہوگی۔ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں اسلحتہم اپنے ہتھیار ان کے پاس ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ
کر چکے ہیں سجدہ کر لیں. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَلْيَكُونُوا تو وہ ہو جائیں مِنْ وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى تو چاہیے کہ آ جائے دوسری جماعت. لم یصلوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا تو وہ پڑھے نماز مَعَكَ آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لیں حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ. تو یہاں کلیئر ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں صلاۃ خوف کی. جس طرح آپ پڑھیں گے جو تفصیل پڑھیں گے اس میں کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ امام اب یہ حضور کے لیے کہا گیا آپ سامنے رہیں تو اسی طرح سے کسی بھی وقت مسئلہ آ سکتا ہے ایسی حالت آ سکتی ہے تو امام کھڑا ہوگا تو آدھے لوگ یعنی کچھ لوگ ان کے ساتھ ایک رکعت مکمل کریں گے وہ چلے جائیں گے دوسرے آئیں گے پھر دوسری رکعت وہ کریں گے. امام پوری 2 رکعتیں ادا کرے گا اور باقی لوگ ایک ایک رکعت ادا کر کے چلے جائیں گے. تو اس کی کئی اور صورتیں بھی ہیں جہاں جس قسم کا وہ گنجائش ہو. ممکن ہے آپ قبلہ رو نہیں ہو سکتے ہوں ایسی حالت ہو تو کوئی ضرورت اس صورت میں قبلہ رو ہونے کی نہیں ہے. آپ وضو نہیں کر سکتے ایسی صورت میں کوئی وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خون لگا ہو کچھ بھی ہو ایسا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کفر جنہوں نے کیا ہے یعنی کافر چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ کہ کہیں تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے ہتھیار سے وَأَمْتِعَتِکم اور اپنے سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کریں اچانک تم پر ٹوٹ پڑیں. یعنی یہ جو بتایا گیا کہ ہتھیار تمہارے ساتھ رہے اور ہوشیار رہو کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی وقت تم ہتھیار سے غفلت برتو تو فوراً وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں. ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر ان کان بکم اگر ہو تمہیں اذن تکلیف من مطرن بارش کی یعنی بارش کی وجہ سے تکلیف ہو او کنتم مرضی یا تم ہو مریض کوئی بیمار ہو ان تضعوا تو اس صورت میں تم رکھ سکتے ہو اسلحتکم اپنا اسلحہ. یعنی اس صورت میں بھی جب اگر چونکہ تم سے کہا گیا کہ ہتھیار بندھے رہو ہر وقت لیکن اگر بارش کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو تکلیف ہو یا تمہیں خود کوئی تکلیف ہو تو اس صورت میں تمہیں اجازت بھی ہے ہتھیار رکھ دینے کی بھی نماز کی حالت میں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور لو اپنے بچاؤ کا سامان. ان اللہ بے شک اللہ تعالی اعد اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا ذلت والا عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز ادا کرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو قیاما کھڑے کھڑے وقعودا بیٹھے بیٹھے وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ اطمینان کی حالت ہو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو. ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتابا موقوتا کتاباً فرض ہے موقوتا مقررہ اوقات میں متعین اوقات میں. نماز کے لیے اوقات ہیں. کوئی یہ چاہے کہ صبح کی شام کو شام کی صبح کو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو اوقات ہیں مقررہ اوقات ہیں. ولا تہینوا اور تم ہمت نہ ہارو فی ابتغاء القوم پیچھا کرنے میں ان لوگوں کے القوم یعنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں تم تساہل نہ کرو ہمت نہ ہارو. ان تکونوا اگر تمہیں تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے فإنہم یعلمون تو انہیں بھی تو دکھ پہنچتا ہے. یعنی اگر تم زخمی حالت میں ہو تمہیں تکلیف ہے جنگ کی وجہ سے آئی ہے لیکن ان کو بھی تو آئی ہے. کما تعلمون جیسے تمہیں پہنچتا ہے دکھ ویسے ان کو بھی پہنچتا ہے. وترجون مگر اس کے برعکس ایک اور چیز ہے وترجون تمہیں امید ہے من اللہ سے ما لا یرجون جس کی امید انہیں نہیں ہے. یعنی تکلیف پہنچنے میں تم برابر ہو جیسی تمہیں پہنچتی ہے ان کو بھی پہنچتی ہے.
البتہ ایک چیز تمہارے پاس ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت کی امید، وہ تو ان کے پاس نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف الکتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، ان اصولوں کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہیں، دکھا دی ہیں، یعنی جو چیز، جو راہ آپ کو دکھائی ہے اس راہ کے مطابق، جو اصول آپ کو سکھائے اس کے مطابق، اس کتاب میں جو فیصلے دکھا دیے ہیں، جو قانون بتا دیا گیا اس کے مطابق آپ ان کے فیصلے کریں۔ ولا تکن، اور مت ہوں آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما، جھگڑنے والے مت بنے آپ ان کے لیے۔ یہ آیت، اس کا شان نزول دراصل یہ ہے کہ ایک منافق، اس کا نام تھا بشیر بن عبیرک، بشیر بن عبیرک، اس نے ایک مسلمان کے گھر سے آٹے کی بوری اور کچھ ہتھیار چرا لیا، رات کو اٹھا لیا، لیکن جب وہ جا رہا تھا تو اس کی بوری سے کچھ آٹا گر بھی رہا تھا، تو وہ سیدھا ایک یہودی کے گھر جاتا ہے، ہتھیار وہاں پہ رکھ دیتا ہے اس کے پاس، یہ رکھو اپنے پاس، وہاں سے سیدھا چلا آتا گھر، لیکن اس وقت اس نے بالکل بوری کا وہ جو سوراخ تھا بند کر دیا۔ اگلے روز جب انہیں کہا کہ چوری ہو گئی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نشان جو تھا آٹے کا، جو آٹا گر رہا تھا، وہ یہودی کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ تو جب وہاں گئے تو وہاں پتہ چلا کہ ہتھیار وہیں سے نکلا، تو زیادہ شک مضبوط ہو گیا کہ وہ یہودی ہی چور ہے، اسی نے چوری کی ہے۔ حالانکہ اصل میں چوری اس شخص نے کی تھی جو منافق تھا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، بشیر اس کا نام تھا، اور ان کے گھر میں شام کو روٹیاں بنی تھی، رونق تھی، کچھ لوگوں نے وہ سنا بھی تھا، آواز بھی انہیں آئی تھی۔ لیکن جب صبح گئے اور یہودی سے کہنے لگے دے دو یہ ہمارا سامان ہے، اور آٹے کی بوری بھی دکھاؤ، چوری تم نے کی؟ اس نے کہا نہیں، میں فلاں شخص آیا تھا، اس نے مجھے سامان دیا یہاں پہ، یہاں رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی خبر نہیں۔ تو اب کافی بحث ہو رہی تھی، وہ جو بشیر بن عبیرک تھے ان کے خاندان والے بھی بحث کرنے لگے اس معاملے میں، دلائل دینے لگے، حالانکہ وہ جانتے تھے، تو وہ دلائل دینے لگے۔ اب قریب تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے، کیونکہ آپ کے پاس تو یہی ذریعہ تھا۔ لیکن اسی اثنا میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حقیقت اس کی کیا ہے، حقیقت میں چور کون ہے، چوری کس نے کی ہے، کہاں رکھا ہے، کیوں رکھا ہے اس نے یہاں پہ۔ تو فرمایا کہ آپ اس جو آپ کو بتا دیا گیا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے اور بحث کرنے والے نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور بخشش مانگیں اللہ سے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ولا تجادل، اور نہ جھگڑیں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں سے، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، دوست نہیں رکھتا، من کان، جو بھی ہو، خوانا اثیما، خائن، خوانا ہوئے بہت زیادہ خائن، دغا باز، اثیما، اور گناہ گار۔ یستخفون، وہ چھپاتے ہیں یا چھپا سکتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں چھپا سکتے وہ اللہ سے، یعنی وہ خود بھی چھپ نہیں سکتے، نہ اپنے کسی عمل کو چھپا سکتے ہیں اللہ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، وہ ان کے ساتھ اس وقت بھی تھا، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ مشورہ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے رات کے وقت، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اس کی پسند کے خلاف، یعنی اس کی مرضی کے خلاف، یعنی اللہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، اس قسم کے مشورے ہوں، لیکن وہ کر رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے
احاطہ کیے ہوئے، گھیرا کیے ہوئے، ہا انتم اور تم ہی تو ہو، ہا اولائی وہ، جادل تم جنہوں نے جھگڑا کیا، او بشیر کے خاندان والو، بشیر بن مبارک کے خاندان والو، ان سے کہا جا رہا ہے سنو تم ہی تو ہو جنہوں نے جھگڑا کیا، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، تم نے دنیا کی اس حیات میں تو ان کی طرف سے تم جھگڑا کیا تم نے، فمن یجادل اللہ، اب کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، کون بحث کرے گا اللہ سے، انہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی یہاں تو تم نے ان کی طرف سے بحث کی، وہاں کون کرے گا، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو ان پر بنے گا وکیل۔ یہاں پہ اس بات میں بڑے ہوشیار رہنے چاہیے، خاص طور سے وہ برادری جو ہماری ہے وکلا برادری، یعنی ان کے پاس اگر کوئی کیس آئے تو پہلے کس طرح سے ان نے چھان بین کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم کی طرفداری کر رہے ہیں اور مظلوم کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا کتنا بڑا وبال ہوگا۔ یہاں تو آپ کسی کی طرف سے لڑ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیسے آپ لڑیں گے، وہاں جب مظلوم کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور مجھ پر ظلم کرنے میں فلاں فلاں وکیل نے بھی جو طرفداری کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بھی کام کرے گا برا، او یظلم، یا ظلم کرے گا نفسہ اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، اور پھر وہ استغفار کرے، بخشش چاہے اللہ سے، یجد اللہ، پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان، وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جو کمائے گا گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ فقط اپنی جان پہ کماتا ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہوگا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کمائے کوئی خطا، جس نے کی کوئی خطا، جسے کوئی خطا ہو گئی، او اسمن، یا کوئی گناہ، ثم یرمی بہ، پھر وہ تہمت لگا دے اس چیز کی، بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو اس نے لادا، اس نے اٹھایا، بہتانا، بھاری بہتان، و اسم مبینہ، اور صریح گناہ، صاف گناہ اس نے اٹھایا۔ کرو تھوڑا سا بھی، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہو اللہ کا فضل، علیک، آپ پر، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو قصد کیا ہی تھا، طائفۃ، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، آپ کو گمراہ کر دیں، ان یضلوک، وما یضلون، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک، اور نہیں بگاڑ سکتے آپ کا، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ علیک، اور نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وعلمک، اور آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے آپ، وکان فضل اللہ، اور ہے اللہ کا فضل، علیک، آپ پر، عظیما، بڑا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ وہ تو اپنے اعتبار سے آپ کو مسلیڈ کرنا چاہتے تھے، یعنی غلط طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں لے سکے، کیونکہ بر وقت اللہ تعالیٰ نے خود ہی مداخلت کی اور خود ہی بتا دیا صحیح کون ہے، غلط کون ہے، چور کون ہے۔ وہ تو بڑی بڑی دلیلیں دے رہے تھے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ یہودی ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اسی نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ نہیں، یہاں غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی کس کی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی بھلائی نہیں ہوتی اکثر، فی کثیر من نجواہم، ان کے مشوروں میں، وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کانافوسیاں کرتے ہیں، ان میں اکثر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بھلائی نہیں ہوتی، الا، سوائے، مگر،
من امر بصدقۃ، ہاں جو حکم دے کسی صدقے کا، او معروف یا کسی اچھی بات کا، او اصلاح یا صلح کرانا چاہتے ہوں، اصلاح کرانا چاہتے ہوں بین الناس، لوگوں کے درمیان، اگر اس قسم کی سرگوشی ہو تو وہ جائز ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے ذَلِكَ ایسا، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر سرگوشی کی جائے، کچھ مشورہ کیا جائے، بیٹھ کر بات کی جائے، تو کیا ہوگا؟ فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم اسے دیں گے، عطا کریں گے، اجراً عظیما، بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن يُشَاقِقْ، اور جو کوئی مخالفت کرے، الرسول، رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کی ظاہر ہو چکی ہو اس پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی جس نے مخالفت کی رسول کی، وَيَتَّبِعْ، اور وہ چلا، اس نے اتباع کی، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر، اس کے خلاف، جو مومنوں نے راستہ اختیار کیا اس کے خلاف وہ چلا، نولیہ، ہم حوالہ کریں گے اسے، ما تولا، جو کچھ اس نے اختیار کیا، جس طرف وہ مڑا اسی طرف اسے موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ، اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اب یہاں اس آیت میں یہ بات سمجھیے، آپ کی بڑی اہم آیت ہے کہ اس میں ایک واضح اشارہ ہے جو اس میں اجماع امت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں چیز جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں، وہاں سے ثابت نہیں، صحابہ کا جس پر اجماع ہوا ہو، جو سب صحابہ نے کوئی کام کیا ہے تو وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، گویا مومن جس پر متفق ہوں، انہیں کوئی راستہ اختیار کیا ہے، جو اسے غلط سمجھے تو وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے وہ کتنی بڑی غلطی پر ہے۔ تو یہاں کلیئر ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور اس کے بعد غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اسی طرف موڑ دیں گے جہاں وہ مڑا ہے، یعنی اسی راستے پہ چلنے کی سہولت دیں گے، اور پھر بھر دیں گے اسے جہنم میں، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی راستے کو اختیار کریں جو مومنوں کا راستہ ہے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔